یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی کے لیے کچھ دن پہلے ہی اپنے ماموں کے گھر چلا گیا، جو کہ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا گاؤں ایک پہاڑی علاقے میں تھا اور ان کا گھر گاؤں کے بیچ میں تھا، لیکن جانوروں کے لیے انہوں نے ایک حویلی بنائی ہوئی تھی جو کہ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ انہوں نے وہاں پر کام کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کا نام خدا بخش تھا، جس کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی۔ میرے ماموں شام کو کام ختم کرنے کے بعد واپس گھر آ جاتے اور خدا بخش رات کو وہیں پر سوتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میرے ماموں گھر پر نہیں تھے اور مجھے خدا بخش کو کھانا دینے کے لیے جانا پڑا۔ میں کھانا لے کر حویلی جا رہا تھا تو راستے میں ایک تنگ اور ویران راستہ تھا جہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دن کو بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں ہمت کر کے وہاں سے چلتا رہا۔ اب حویلی مجھے سامنے کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی اور خدا بخش کے تمہیں کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دھیان کچھ لمحوں کے لیے ادھر ادھر بھٹکا اور جب دوبارہ حویلی کی طرف دیکھا تو خدا بخش وہاں پر نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ ابھی تو وہیں تھا اور ایک دم سے کدھر چلا گیا، اور 3-4 منٹ میں حویلی پہنچ گیا۔ ادھر جا کر دیکھا کہ خدا بخش تو سو رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر سو گیا ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر پوچھا کہ تم تو ابھی ادھر کام کر رہے تھے اور 2 منٹ میں ہی آ کر سو گئے، لیکن وہ تو صاف منکر گیا اور کہنے لگا میں تو 2 گھنٹے سے سو رہا ہوں۔ میں نے اسے کھانا دیا اور پوچھا کہ پھر وہ کون تھا جو باہر کام کر رہا تھا، جس پر وہ کہنے لگا ادھر کون آئے گا تمہارے ماموں کے علاوہ، تمہیں ویسے ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کھانا دیا اور واپس گھر آ گیا، لیکن وہ بات میرے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ اگلے دن ماموں شادی کے لیے شہر شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے اور وہ لیٹ واپس آئے۔ خدا بخش کو رات کا کھانا دینے کے لیے جانا تھا تو ماموں بولتے ہیں کہ تم کھانا لے کر جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں، کچھ کام ہے وہ نپٹا لوں۔ میں کھانا لے کر نکل گیا۔ چلتے چلتے میں اسی ویران راہداری پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے پیچھے سے خدا بخش کی آواز آئی، کیا جتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ جب میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک سے دوسری طرف سے آواز آئی کہ آ جاؤ شاباش۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو ادھر بھی کوئی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے میری حالت بری ہو گئی اور میں نے حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ حویلی پہنچا تو خدا بخش سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ میں نے ساری کہانی اسے سنائی، جس پر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، ڈرو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ماموں کا انتظار کرنے لگا، وہ نہیں آ رہے تھے۔ خدا بخش بھی سو گیا۔ میں نے ہمت کر کے واپسی کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسی ویران راستے پر پہنچ گیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی بندہ جیسے میرے دائیں اچانک چل رہا تھا۔ جب میں نے دائیں طرف دیکھا تو خدا بخش اوپر چل رہا تھا۔ میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ الٹے تھے۔ وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ دسمبر کی شدید سردی میں بھی میں پسینے میں شرابور تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایسے تھی کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ میں سنبھلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ڈراؤنی آواز آئی کہ تم پھر آ گئے، تمہیں منع کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے قدم میری طرف بڑھنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں جیسے وہ میرے بالکل سر پر آ گیا۔ ڈر اور خوف کے مارے میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے گھر بستر پر تھا۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے سارا واقعہ گھر والوں کو بتایا، جس پر میری نانی اماں نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک بات مشہور ہے کہ اس ویران راستے پر ایک سانپ ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن رات کو اس ویران راہداری سے جب کوئی گزرتا ہے تو اسے ڈراتا ہے۔ اس دن کے بعد میں کبھی بھی اس راستے سے حویلی نہیں گیا، اور رات کے وقت اب بھی کبھی خدا بخش کو دیکھتا ہوں تو ایک بار خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔